چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جمعے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، درس نہیں دیا جاتا، لیکن جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا آپ کو کہ جمعے کا دن ہو یا سنڈے کا ہو، رمضان میں درس ہوگا، کیونکہ پھر یہ ہے کہ ایک پارہ بھی چھوٹ گیا تو وہ ترتیب نہیں رہے گی۔ اللہ کی طرف سے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ اپنی پوری کوشش یہی ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ رب العزت توفیق دے اور اس کاوش کو قبول فرمائے۔ چھٹے پارے کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے یہودیت اور عیسائیت کے مکروہ چہرے۔ یہ پورے پارے کا مین ٹاپک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہودیت اور عیسائیت کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں وہ کھول کھول کے بیان کی ہیں اور پوری ایک ایک کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے تاکہ ہماری امت ان برائیوں سے بچ سکے۔ سب سے پہلی برائی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ تھی تفریق بین الرسل۔ یہ ٹرمنالوجی ہے، اس کو سمجھیے گا۔ تفریق بین الرسل کا مطلب ہوتا ہے رسولوں کے درمیان فرق کرنا، بعض رسولوں کو مان لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، ان کا انکار کر دینا۔ اللہ رب العزت نے اس کی سزا بیان کرتے ہوئے چھٹے پارے کے شروع میں فرما دیا الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو کہ حقیقی کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفریق بین الرسل، یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اس چیز کا شکار تھے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، یہودیوں نے بھی رسول اللہ کا انکار کر دیا۔ لیکن ہماری چونکہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں جن کا نام ہمیں آتا ہے قرآن کے ذریعے سے، ان پر بھی، اور جن کا نام پتہ ہمیں نہیں معلوم ان پر بھی ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا، اور بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو اللہ نے کتابیں بھی دیں، صحیفے بھی دیے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی نہیں ہے، فلاں کتاب نہیں آئی، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمیں بتایا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو ان کی یہ پہلی برائی تھی، تفریق بین الرسل۔ دوسری برائی جو اللہ رب العزت نے ان کا ماضی بیان کیا کہ ان کے ماضی میں، چونکہ پہلے پارے میں بھی ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو یہاں اللہ نے بڑا اجمالی طور پہ ان شارٹ یہاں پہ ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى مِن قَبْلُ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو اچانک چیخ نے پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا مانو تورات کو اور اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا۔ پھر جب فلسطین میں بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا
تو اللہ نے کہا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو، لیکن انہوں نے ٹانگیں جو ہیں پہلے نکال لیں، یعنی بالکل الٹ کام کیا۔ جہاں جہاں جیسے جیسے اللہ رب العزت جو ہے وہ جو کہتے گئے یہ اس کے الٹ ہی کرتے گئے۔ یہ ان کا تاریک ماضی جس کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، چونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بغیر حق قتل کیا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ اور حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا، وَقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اللہ کا کلمہ تھے، اللہ نے کن فیکون کے ذریعے ان کو پیدا کیا۔ تو یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے آ رہی تھیں، ابھی نیو بورن بیبی ہے، تو سب سے پہلے جنہوں نے زبان کھولی تھی وہ یہودی تھے، وہاں کھڑے انہوں نے بہتان لگایا تھا۔ ان سارے چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کی ہے اور ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے۔ یہ دوسرا جرم ہے جو ان سے ہوا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے مشابہ کر دیا گیا، جیسے کہ روایات میں آتا ہے جب یہودیوں نے، کیونکہ یہودیوں کا تو پیشہ تھا انبیاء کو قتل کرنا، ایک سے بڑھ کے ایک نبی کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا اپنے حواریوں میں، کون ہے جو میری جگہ پہ اپنی جان کی قربانی دے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے حضرت عیسیٰ کے تقریباً 11-12 حواری تھے، ایک شخص کھڑا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی جیسی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا گیا، اور وہ شخص جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی جگہ پہ قربان ہوا۔ تو یہودی ساری عمر یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، لیکن ان کے لیے مشابہ کر دیا گیا، خلط ملط معاملہ ہو گیا، وہ یہی سمجھتے رہے۔ تو یہ تاریک ماضی جو ہے اللہ رب العزت ان کا بیان کیا۔ اس کے بعد فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے اور ڈیٹھ پن کی وجہ سے اور ان کی انہی خرافات کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی حلال چیزیں حرام کر دی تھی، کئی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے جو سب سے بڑا جرم تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور آج ہماری امت میں یہ پایا جاتا ہے، وہ ہے دین میں غلو کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ مبالغہ غلو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہستی ہے، اس کی شان نپی تلی ہے، اللہ نے بیان کی ہے، اب اس کو اس کی شان سے بڑھا کے اوپر مقام تک لے جانا یا کسی کو گھٹا کے نیچے لے آنا، اس کو کہتے ہیں افراط تفریط، یا اسے کہتے ہیں دین میں غلو کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا عیسائیوں نے، اتنا بڑھایا کہ کیا کر دیا؟ اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائی۔ اور یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل جو انکار کر دیا۔ یہ ہے دین میں غلو، افراط و تفریط۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، اہل بیت میں سے کسی کو، صحابہ میں سے کسی کو اتنا بڑھائیں گے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں گے، انبیاء سے بھی اوپر لے جائیں گے، اور کئیوں کو اتنا گھٹائیں گے کہ نعوذ باللہ ان کو گالیاں دینے لگیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے نا۔ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سب سے پہلی بیماری تھی دین میں غلو کرنا۔ تو اللہ نے منع فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو حق بات ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے کن فیکون کے ذریعے سے جو ہے ان کو پیدا کیا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لہذا تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہا کرو کہ تین خدا ہیں،
انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ اکیلا ہی الہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ تو یہ تین یہاں پہ برائیاں ان کی ذکر ہو گئی۔ چوتھی برائی نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے نقض میثاق، انہوں نے اللہ رب العزت کے وعدے کو توڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری امت کہاں تک اللہ کے ساتھ یہ وعدہ نبھا رہی ہے۔ لیکن اللہ نے سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، وآتیتم الزکوۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنا دیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان لایا اور ان کی عزت کی، ان کا ساتھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا، نہ صرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا بلکہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری ساری خطاؤں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے سامنے سے نہریں جاری ہوتی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے ان میں سے کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی جس پر عمل کیا ہو، اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ اس کے بعد کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا نا۔ جو شخص اللہ سے منہ موڑ دے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دے، اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت یافتہ فرمائے۔ تو یہ 4 گناہ ہو گئے ان کے۔ 5واں گناہ نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے، اور اللہ معاف کرے یہ کچھ نہ کچھ ہماری امت میں پائی جاتی ہے، وہ ہے تحریف فی الکلام، اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرنا، تبدیلی کرنا، تعویل کرنا، اپنے مطلب کی اور اپنے مسلک کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرنا۔ ہے اللہ کی آیت، ہے اسلام کا واضح اصول، لیکن اس کو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے اپنے مسلک کی ترجمانی کرنا اور کلام کے اندر تحریف کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے اندر یہ بڑی بیماری تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ رب العزت کے کلام کو بدل دیتے تھے، اور 2 قسم کی تحریف کرتے تھے۔ ایک تھی تحریف لفظی، لفظ کو ہی بدل دیتے اپنی طرف سے، نہیں ایڈیشن، اور بعض اوقات تحریف معنوی کرتے تھے، معنی وہی رکھتے تھے اور اس کا ترجمہ اپنے مرضی کا کرتے تھے۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا، کیونکہ ان کی جو عوام تھی، ان کے عوام الناس تھے، وہ بالکل کلی طور پہ کورے تھے کتاب سے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کتاب کے کتنے پارے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کبھی کھول کے اجازت نہیں تھی نا کھولنے کی، بس ان کے جو گنے چنے چند اسکالر ہوتے تھے بس ان کو پتہ ہوتا تھا، ان کے گھروں میں تورات پڑھی ہوتی تھی، انجیل پڑھی ہوتی تھی، بس وہی جو ہے وہ اس کو پڑھتے اور سمجھتے، سارا کچھ کرتے تھے۔ جو عام عوام الناس تھے ان تک بات نہیں پہنچتی تھی۔ اب علماء ہیں، اسکالر ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں گے، عوام کو تو پتہ نہیں، جو مرضی کرتے تھے کیا پتہ چلے گا۔ ہاں، نعوذ باللہ من ذلک۔ آج ہماری بھی یہی حالت ہو چکی ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ تو قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن سے، تاکہ ہم اندر کھاتے کمرے میں بیٹھ کے جو مرضی ہے چینجنگ کرتے رہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور لوگ جو ہیں وہ گونگے بہرے ہو کے سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہاں تو بہت اویئرنیس آ گئی ہے، بہت ایجوکیشن آ گئی ہے، بہت ریسرچ آ گئی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک یہاں پہ الحمدللہ علماء موجود ہیں، اور یہ ہے کہ اہل علم موجود ہیں، جاننے والے موجود ہیں۔ علماء وہی نہیں ہوتے صرف جو مدرسے سے فارغ ہوں، دیگر بھی اہل علم ہو سکتے ہیں، اللہ نے علم دے رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ صلاحیت ہونی چاہیے ہر عام بندے میں بھی۔ یہ تو امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ ہر بندہ محقق ہو، ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہو، ہر بندہ علم رکھنے والا ہو، ہر بندہ جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ اللہ اور رسول کے بارے میں جانتا ہو۔ تو یہ یہودیوں کا 6واں جرم یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جو تحریف فی الکلام، کلام کے اندر تحریف کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا جرم نوٹ کیجئے گا، ان کو بڑی خوش فہمی تھی، اور اس خوش فہمی کا اللہ نے اس بارے میں منہ توڑ جواب دیا۔ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں نہیں عذاب ہوگا۔ جیسے پہلے پارے میں آتا ہے
وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا اور کہتے تھے کہ من لن يدخل الجنت، کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا، الا من کان ہودا او نصارى، جس کے بیج پہ یہودی یا عیسائی لکھا ہوا ہے نا بس وہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی جائے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، آرزویں ہیں بس۔ ہاں بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا، فرما بردار ہو گیا، وہو محسن، اور نیکوکار بندہ ہے، ہاں اس کو اللہ جنت میں داخل کیوں نہیں کرے گا؟ یہودی عیسائی ہونا کوئی شرط ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اتنی اللہ کے بیٹے ہو، لاڈلے ہو، چہیتے ہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو اللہ کی مخلوق میں سے، اتنے لاڈلے بننے کی کوشش نہ کرو۔ لاڈلا بنتا ہے بندہ اعمال سے، کردار سے، تقوی سے، اللہیت سے، صرف کہنے سے لاڈلا نہیں بنتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ کی مخلوق میں سے بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اس کے اعمال کے بل بوتے پہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، جو 7ویں نمبر پہ ان کا جرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی گستاخی کی اور ڈٹائی کی۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کے دریا کراس کر کے بنی اسرائیل کو لے آئے، تو اس کے بعد فلسطین کا چونکہ آگے علاقہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ یہ تمہارا علاقہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کا، ابراہیم اسحاق ادھر یہی رہتے تھے، تو تمہارا علاقہ ہے، اب یہاں پہ عمالقہ نامی قوم آباد ہے، تم ایسا کرو ان کے ساتھ تھوڑی سی جنگ کرنی پڑے گی، لڑائی کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ ہے کہ گارنٹی ہم دیتے ہیں تمہاری فتح ہوگی، وہ جگہ تمہاری ہے، تم لے لو گے، وہ جگہ تمہاری ہے، تم لے لو گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ باہر نکل جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے، ہم نہیں جاتے۔ تو دو بندے کوئی ایمان والے تھے، ان کو سمجھ تھی، قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، یار تم انٹر تو ہو، کم از کم اس بستی کے اندر داخل تو ہو، اگر تم داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہارا نبی تمہیں گارنٹی دے رہا ہے تم غالب آؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے تو اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے کبھی قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں داخل ہوں گے ابداً کبھی بھی، حتی یخرجوا منها، جہاں تک کہ وہ نکل نہ آئے باہر۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا تمہارا رب اور تم جا کے لڑو، جب فتح مل جائے گی ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے گے۔ یعنی اللہ کی گستاخی اور ڈٹائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی، میں تو صرف اپنے آپ پہ اور اپنے بھائی ہارون پہ اختیار رکھتا ہوں کہ ہم دونوں ہی جا سکتے ہیں اندر، وگرنہ یہ لوگ تو نہیں اٹھ رہے، یہ تو ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال کے لیے ان پر وہ سرزمین بابرکت سرزمین حرام کر دی گئی، یتیہون فی الارض، یہ یہیں پہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو پھر 40 سال زیر آسمان رہے، نہ کوئی چھت نہ کوئی گھر، کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ ان پر عنایتیں کرتے رہے، پھر بھی بادلوں کا سایہ ہوا، پھر بھی جو ہے وہ من سلوہ نازل ہوئی، پھر بھی جو ہے وہ کئی انعامات ان پر کیے گئے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو فراموش نہیں کیا۔ لیکن ان کی جو ہے وہ ڈٹائیاں، ان کی دلیریاں، ان کی جرتیں، ان کی گستاخیاں برابر جو ہے وہ برقرار رہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک اور معاملہ کیا، انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ خرچ نہیں کرتا، اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، ہمیں کہتا ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں، اللہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جواب دیا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ اس پارے کے اندر، چونکہ اس پارے کا مین تھیم ہے، اور اس مین تھیم کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ جو یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ بڑے مکروہ چہرے ہیں، اور ان کے ساتھ نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ نفرت کی۔ جو ہمارے نبی کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پورا پارا ایک ایک برائی ان کی کھول کے بیان کی۔ کس لیے بیان کی؟ تاکہ ان کے مکروہ چہرے ہمارے سامنے آئیں، ان کی برائیاں ہمارے سامنے آئیں، اور ہم ان برائیوں سے بچیں، ہمارے اندر یہ غلطیاں نہ پائی جائیں، ہمارے اندر یہ کوتاہیاں نہ پائی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بڑھ کے اللہ رب العزت کے
فیصلے کو نہیں مانتے تھے. اللہ رب العزت نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، اس کے اندر فیصلے تھے، ان کو نہیں ماننا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو بندہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اور اس میں فیصلے نازل کیے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتا اور ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، ان کے مطابق عدالتی نظام نہیں چلاتا، ان کے مطابق اپنی پنچایت نہیں چلاتا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ ظالم ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. ایک پیج کے اندر 3 بار فرمایا. انہوں نے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کیے، انہوں نے اپنی منمانیاں کی. جیسے ایک یہودیوں میں سے ایک مقدمہ آیا بدکاری کا، تو رسول اللہ کے پاس آئے تاکہ کوئی رعایت مل جائے گی، کیونکہ ان کی شریعت کے تورات کے اندر تو رجم تھا نا. تو یہ لے کے آئے، چونکہ اپنا گلاڈلا تھا، وہ قریبی تھا جس نے بدکاری کی تھی، تو چلو بچ جائے گا. رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ معاملہ بن گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور جی ہماری شریعت میں یہ ہے بس اس کا منہ کالا کرو اور گدھے بٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، چونکہ چنانچہ کرنے لگے. تو نبی اسلام میں جاؤ تورات لے کے آؤ. اب تورات لے کے آئے تو جس آیت پہ رجم کا لفظ لکھا ہوا تھا اس پہ ہاتھ رکھ کے نا تو آگے پیچھے سے پڑھنے لگے. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور نبی اسلام کو دیکھ کے مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات سارا وہ جانتے تھے. تو انہوں نے نبی اسلام کے قریب ہے، کہا یا رسول اللہ اسے کہیں ہاتھ اٹھائے، ذرا اسے کہیں ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھایا تو فیہا آیت رجم، وہاں پہ رجم کی آیت تھی. تو نبی اسلام نے فرمایا تم اللہ کے حکم کو بدلتے ہو، اللہ کے حکامات کو بدلتے ہو. یہ ان کے اندر سب سے بڑی بیماری تھی کہ اللہ کے حکم اپنی مرضی آئی، اپنی پسند آئی تو اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیتے. اللہ رب العزت اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے. آج کئی آپ کو ملیں گے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہ اپنی منمانی. آخری بات نوٹ کیجئے گا، پھر بات ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سب سے بڑا یہ کام کیا کہ وہ یہ برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی برائی ان کو نظر آتی تھی اس سے روکتے نہیں تھے. اب اس کی سنگینی نوٹ کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسی بن مریم کی زبان سے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لعنت کی گئی انبیاء کے منہ سے؟ اس لیے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی اس سے روکتے نہیں تھے، اسے روکتے نہیں تھے. آج ہمارے درمیان میں سو کالڈ سٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہے نا، بھئی جتھے کو لگا رہے، بھئی اس کا اپنا فعل ہے نا، بھئی اس کا ذاتی معاملہ نا، بھئی اس کا اپنا عمل ہے نا، بھئی اس کا اور اللہ کا فیصلہ، اس کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. یہ ساری سٹیٹمنٹ بڑی جان لیوا ہیں. ایک بندہ سر عام برائی کر رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے؟ وہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کو بھی جرت آئے گی. ایک بندہ جو ہے وہ دن دہاڑے کوئی جرم کر رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے؟ ذاتی معاملہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سزائیں دی ہیں، اللہ نے ایک سزائیں کیوں نازل کی ہیں؟ چوری کرنے والا، اور یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والا، بدکاری کرنے والا، یا کوئی کسی پہ بہتان لگانے والا، یا کوئی شراب پینے والا اور کوئی جرم کرنے والا، اس کو سزائیں کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو، اس لیے کہ معاشرہ خوبصورت ہو. آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کا ذاتی فعل ہے، وہ جو چاہے کرے. کیوں کرے؟ یہ آزادی کیوں آپ نے دی؟ آزادی ہے ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے حکامات کے پابند ہیں، اور جس طرح اللہ کہیں گے ہم نے اس طرح کرنا ہے، اور لوگوں کو کروانا ہے اور ان کو منع کرنا ہے، روکنا ہے. اس لیے کہ ہم اکثر کہتے ہیں حدیث نبی اسلام کی، نبی اسلام نے فرمایا تم ضرور ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے منع کرو. تمہاری آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ تم ضرور روکو اس کو. اور اگر تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے، برائی اس کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، اللہ تم پہ ایسا عذاب نازل کرے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہو گے نا تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اتنی یہ جس کی جرم کی سنگینی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا ذاتی عمل جو مرضی کرتا رہے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر لعنت اس لیے کی گئی، کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کیونکہ یہ جس برائی کو دیکھتے تھے اسے منع نہیں کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر عیسائیت کے 3 بڑے فرقے ذکر کیے ہیں. ان فرقوں کا رد اللہ رب العزت نے کیا ہے. ایک فرقہ تھا ان کا جس کو نستوریہ کہتے ہیں، پروٹیسٹنٹ. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا رد کیا اللہ رب العزت۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا فرقہ تھا جس کو فرقہ سلطانیہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم، یہ تین خدا ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ اور تیسرا فرقہ تھا یعقوبیہ جس کو کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ تھا، یہ تو سب سے آگے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی، یہ جو عیسیٰ ہے یہ اللہ ہی ہے حقیقت میں، یعنی انہوں نے بالکل اللہ اور عیسیٰ ایک ہی کر دیا نا بالکل معاملہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا کہ جو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو اللہ نے کہا قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ سے کون بچا سکتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہے، اللہ نے یہ لفظ بول دیے کہ اگر ہلاک کرنا چاہے تو اللہ سے کون بچا سکتا ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگوں اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک کرے گا اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، فقد حرم